بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا ضلع کرم ایک خوبصورت اور تاریخی خطہ ہے جو اپنی جغرافیائی اہمیت اور قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن آج یہ خطہ بحران کی لپیٹ میں ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں یہاں فرقہ وارانہ کشیدگی اور قبائلی جھڑپوں نے ایک انسانی المیے کو جنم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ جھڑپوں میں اب تک 130 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں گھر جل چکے ہیں اور ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ 33 سالہ ریحان کا تعلق لوئر کرم سے ہے اور وہ پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے۔ قافلے پر حملے کے بعد 22 نومبر کی رات ان کے علاقے بگن پر بھی حملہ ہوا۔ پرتشدد جھڑپوں کے بعد انہیں اپنے خاندان سمیت اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک شور مچ گیا اور اچانک بہت تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو کال کی اور کہا کہ جلدی گاڑی بھیجو تاکہ بچوں کو نکالا جا سکے۔ میں پشاور آیا ہوں اور یہاں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ اپر اینڈ لوئر قبائل کے درمیان یہ کشیدگی نئی لیکن اکتوبر میں ہونے والے ایک حملے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک نئے سلسلے کی شروعات دیکھ رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ صرف مین اسٹریم سیاست یا میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہی نہ ہو۔ اگر کہیں خبر آئی بھی ہو تو شاید اتنی توجہ نہ ملی ہو جتنی ملنی چاہیے تھی۔ کرم کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے ہم دو اہم سوالوں پر غور کریں گے۔ نمبر 1، کرم میں ہونے والے حالیہ تشدد میں ایسا کیا ہے جو اسے ماضی سے مختلف بناتا ہے؟ نمبر 2، اس مسئلے سے نمٹنے میں حکومت کی بظاہر بے حسی اور عدم دلچسپی کی کیا وجوہات ہیں؟ بگن لوئر کرم کا ایک بڑا قصبہ ہے جہاں مسلح افراد نے حملہ کر کے دکانیں، گھر اور سرکاری املاک کو آگ لگا دی۔ حکام کے مطابق اس حملے میں 317 گھر اور 200 سے زائد دکانیں جلائی گئیں۔ بگن کا پورا بازار راکھ بن چکا ہے اور لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانا پڑ رہا ہے۔ کرم کا علاقہ اپنی منفرد جغرافیائی اہمیت اور تاریخی تناظر کی وجہ سے ہمیشہ حساس رہا ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق ضلع کرم کی کل آبادی 7,85,000 ہے اور اس کا رقبہ 3.380 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ضلع 3 حصوں میں تقسیم ہے: اپر کرم، سینٹرل کرم اور لوئر کرم۔ اپر کرم میں اہل تشیع اکثریت میں ہیں جبکہ لوئر کرم میں سنی اکثریت ہے۔ کرم افغانستان کی سرحد سے متصل ہے اور اس کی جغرافیائی حیثیت ہمیشہ اسے متنازع بنا دیتی ہے۔ کرم کو پاکستان سے جوڑنے والی واحد سڑک موت کی سڑک کہلاتی ہے کیونکہ اس پر سفر انتہائی خطرناک ہو گیا ہے۔ کرم میں فرقہ وارانہ فسادات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 1967، 1971، 1977، 1982 اور 2007 میں شدید فرقہ وارانہ فسادات دیکھے گئے۔ ان فسادات نے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور دونوں فرقے ایک دوسرے کے علاقوں سے بے دخل کیے گئے۔ 2007 کے بعد فسادات میں تقریباً 1600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لوگ بے دخل کیے گئے۔ 22 نومبر کو لوئر کرم کے علاقے اچت میں گاڑیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے رد عمل میں مخالف گروہوں نے ایک دوسرے کے دیہات پر حملے شروع کر دیے جن میں 32 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سینکڑوں مکانات جلائے گئے اور درجنوں لوگ اغوا کیے گئے۔ مہینوں سے جاری اس کشیدگی کی وجہ سے علاقے میں خوراک، پانی اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے مطابق اس سارے مسئلے میں فرقہ واریت کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہماری قوم جو تقسیم تر تقسیم کا شکار ہے، مختلف مسلک میں مختلف قومیتوں میں، تو اس کا بھی اثر ہے اور امپیکٹ بھی ہے اور رول بھی ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایک ریجن میں یا زمین پہ یا پہاڑی معاملات پہ
تو اس کو آٹومیٹکلی یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا وہاں کے ہمارے علماء جو فریقین کے علماء ہیں یا دوسرے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو اس کو اپنی ذاتی یا گروہی مفاد کے لیے یا اپنے حق میں سپورٹ گراؤنڈ پیدا کرنے کے لیے وہ اس کو مسلک یا مذہبی رنگ دیتے ہیں۔ بات صرف شیعہ سنی کی نہیں، بہت سے فسادات کی وجہ فرقہ وارانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ یہاں کی سونا اگلتی ہوئی زمین کو بھی ہے۔ موجودہ ٹکراؤ کی جڑیں بظاہر شیعہ اور سنی اکثریتی قبائل کے درمیان ایک زمینی تنازع میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی منظم گروہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر ضرور یہ سب کر رہا ہوتا ہے، جس کی قیادت میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور جس طرح سے فوری طور پر رد عمل سامنے آتا ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی لیڈر ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب پہلے قافلے پر حملہ ہوا اور اس کے فوری رد عمل میں علاقہ بگن میں جو کارروائی ہوئی، دکان جلائی گئی اور وہاں پر ہلاکتیں ہوئیں، تو اس سے تو یہی لگ رہا تھا۔ اس واقعے سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے تو لا علمی کا اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تاہم جو ماضی میں اس سے جو متعلقہ گروپ ہیں، مقامی طور پر جو لشکر ہیں، وہ یقیناً اس میں اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، مگر اس بار اس قسم کی کوئی کارروائی جو سنی شدت پسند تنظیم ہے ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں آیا۔ جو سوشل میڈیا پر ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، ان میں شدت پسند تنظیم زینبیون کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اس بارے میں سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ زینبیون کا کیا کردار ہے، اور یہاں سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی سینیٹر ساجد توری کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 1% کے قریب کوئی لوگ ہوں جو زینبیون سے تعلق رکھتے ہوں، باقی مقامی طور پر وہ ان کا جو قبیلہ ہے، توری قبیلہ، وہ خود جنگ کر رہا ہے، اور اس قسم کے جب حملے ہوتے ہیں تو اس کی وہ مزاحمت کرتا رہا ہے، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مختلف تنظیموں کے نام تو لیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی غیر فعالیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کرم میں فوج، کرم ملیشیا اور مقامی انتظامیہ کی موجودگی کے باوجود حالات قابو میں نہیں آ رہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے مشیر بیرسٹر سیف محمد علی نے کہا کہ قبائل کے درمیان 1 ہفتے کا سیز فائر ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے قیدیوں اور لاشوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالف گروہ میں مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ بارہ چنار میں کنٹونمنٹ ہے، فوج ہے، ACDC سب ہی ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہاں فسادات ہوتے ہیں اور لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے کہ وہ 2 الگ الگ ممالک میں رہ رہے ہیں۔ کرم میں 130 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، درجنوں زخمی اور اغوا ہوئے، کاروں، گھروں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی۔ آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ موقع پر پہنچے ہوں گے، اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر داخلہ، سب کی لسٹ پر یہ مسئلہ نمبر 1 ہوگا، لیکن آپ غلط ہیں۔ اب تک ان میں سے کوئی بھی سینئر گورنمنٹ آفیشل وہاں گیا تک ہی نہیں۔ بات ان سب کی ترجیحات کی ہے۔ ان سب کے نزدیک اسلام آباد کی سیاست، دھرنے، فائرنگ، یہ سب زیادہ اہم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک اس علاقے میں موجود دونوں فالٹ لائنز یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، یہاں امن کا قیام ناممکن ہے۔